میں نے آپ سے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ میں یزید کے اوپر پوری ایک ویڈیو لے کر کے آؤں گا. تو یہ ویڈیو ہماری ہونے والی ہے یزید کے اوپر. اب دیکھیں یزید کو ہم دو پیرامیٹرز میں سمجھیں گے. ایک تو ہمارے جو دنیاوی قانون ہے اس سے، اور دوسرا جو اللہ رب العزت جل شانہ کا طے کردہ شریعت ہے اس پر یزید پر کیا بیٹھتے ہیں، کیا حکم لاگو ہوگا. تو تین طبقے ہیں اس دنیا میں. جو یزید کو پہلی طبقہ وہ جو اہل حدیث کہتے ہیں کہ یزید کو امیر المؤمنین بھی کہا جا سکتا ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہا جا سکتا ہے. دوسرا طبقہ آتا ہے اہل دیوبند کا، جو یزید کو کافر نہیں کہتا لیکن فاسق کہتا ہے. فاسق مطلب جس کا کھلا ہوا گناہ ثابت ہو. اور دوسرا وہ رحمت اللہ علیہ کہنے کے بھی قائل ہیں. پھر تیسرا آتا ہے اہل سنت والجماعت، اور اس میں یزید کے دو طبقے ہیں. پہلا جو فسق و فجور یعنی کافر یعنی فاسق تھا، فجار تھا، اور دوسرا فتویٰ جو فاسق و فاجر تھا، دوسرا فتویٰ جو لگتے ہیں اہل سنت والجماعت کی طرف سے وہ کافر تھا. میں کون سا سٹینڈ ہے؟ مائی سٹینڈ بلانگس ٹو اہل سنت والجماعت، اور اہل سنت والجماعت کا سٹینڈ یہی ہے کہ یزید کافر تھا، فاسق تھا، فاجر تھا. اب دیکھیں گے، میں اپنا پوائنٹ آف ویو پروف کروں گا کہ کیوں تھا. سب سے پہلی چیز، امام حسین علیہ السلام جہاں پر جنگ کرنے جا رہے ہیں یا جہاں پر بیعت لینے جا رہے ہیں، اس میدان میں شمر کا ہونا، ابن زیاد کا ہونا، ان دونوں کی وہاں موجودگی یہ بتاتی ہے کہ یزید اس میں ملوث تھا. پہلی چیز. دوسری، چلیں آپ نے امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے بعد کیا آپ نے شمر کو سزا دی؟ The answer is no. کیا آپ نے ابن زیاد جیسے بدبخت کو اور عمر ابن سعد کو، ان لوگوں کو سزائیں دیں کہ تم نے نواسہ رسول کو قتل کیا ہے، تم سزا کے مستحق ہو؟ نہیں، بلکہ کیا ملی؟ گورنری ملتی ہے، بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بظاہر اسے اہل بیت اطہار سے کوئی محبت نہیں تھی، بظاہر کے دل میں بھی کوئی محبت نہیں تھی، اور وہ کافر تھا. کیونکہ امام حسین کا قتل ایمان ہے. یاد رکھیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حسن سنجری رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کا قاتل ایمان ہے، اور ایمان کو قتل کر دینے والا شخص اور کروانے والا شخص مسلمان نہیں ہوگا. پہلی چیز. دوسرا، اب جو اسلامی تاریخ میں کچھ علماء کی توجہ چاہوں گا. اسلامی تاریخ میں خاص کر اہل حدیث علماء کی اور اہل حدیث عوام کی، آپ اس کو رضی اللہ عنہ کے خطے میں ڈالنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیوں آپ اسے جنت میں لے جانے کی اتنی مشقت کر رہے ہیں؟ جبکہ تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھیں، تاریخ الخلفاء میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے. یہ کتابیں آپ نے بھی پڑھی ہیں، میں نے بھی پڑھی ہیں، بس شرط اتنی ہے میں نے اہل بیت کی محبت کا چشمہ لگا کے پڑھی ہیں، آپ لوگوں نے اہل بیت کے بغض کا چشمہ لگا کے پڑھی ہے. تاریخ الخلفاء میں واضح طور پر لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا تو عمر بن عبدالعزیز نے 20 کوڑے اس کو پڑھوائے. اب یہاں میں اسکالرز کی توجہ چاہوں گا یا طالب علم جو ہے ان کی توجہ چاہوں گا. آپ مجھے بتائیں 20 کوڑے کیا حد مسئلے میں پڑھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں پڑھ سکتے. زنی مسئلے میں، کچے مسئلے میں 20 کوڑے پڑھ ہی نہیں سکتے، 10 سے زیادہ پڑھ ہی نہیں سکتے. اہل سنت کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر حد نہیں ہے، یعنی کوئی کچا مسئلہ ہے، کوئی زنی مسئلہ ہے، تو اس پہ 10 سے زیادہ کوڑوں کی سزا آپ نہیں دے سکتے. عمر بن عبدالعزیز 20 کوڑے لگوا کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ زنی نہیں، قطعی ہے. آپ کون سی شریعت کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس علم کا ٹوٹلی اگنورنٹ پبلک، آپ کے پاس بالکل علم نہیں ہے. 4 کتابیں آپ نے پڑھ لی ہیں جس میں نہ حدیثوں کے اصول آپ کو پتا ہے، نہ اصول. شیعوں کی کتابیں اصول اربع میں ملا یادر الفقی تک میں یہ مسئلہ موجود ہے، ان جیسی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے. آپ کی تو کتابیں اس چیز سے بھری پڑی ہیں، پھر بھی آپ آنکھوں پہ اینک لگائے ہوئے ہیں. دوسری سب سے بڑی اور اہم چیز، اگر میں دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو میں بھی لاء کا طالب علم ہوں، میری بھی کافی ٹائم گزرا ہے لاء کو پڑھنے پڑھانے میں. یاد رکھے لاء میں ایک کرمنل پروسیجر ہے آئی پی سی میں، جس کو ہم بولتے ہیں کرمنل اپیٹمنٹ. اگر علماء سن رہے ہیں تو اعانت مجرمانہ اس کو کہا جاتا ہے عربی میں. پاکستان کی لاء میں بھی یہ ہے اور انڈین پینل کوڈ میں، انڈین قانون میں بھی ہے کرمنل اپیٹمنٹ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کرمنل اپیٹمنٹ کا؟ کرمنل اپیٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، پہلے اردو میں بتاتا ہوں، کہ اگر آپ نے کسی کو کسی جرم سرزد کرنے کے لیے ابھارا اور بالفرض اس سے وہ جرم سرزد تو ہوا لیکن اس سے اغلب نتیجہ پیش آ گیا، تو دونوں کو برابر کی سزا ملے گی.
اب اپنے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، ذرا سنیے کرمنل اپیٹمنٹ کیا ہے. کرمنل اپیٹمنٹ اس پروسیجر کو کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں نے اپنے دوست کو اپنے کسی دشمن کے لیے خلاف خوب بھڑکایا اور کہا کہ تم اسے جاؤ اور بہت مارو، اتنا مارو کہ یہ زخمی ہو جائے، 2-3 دن ہاسپٹل میں رہے گا تو اس کی عقل ٹھکانے آئے گی. میرے دوست کو میں نے ابھارا اس چیز کے لیے، میرا دوست گیا، اس نے میرے دوست کو، اس نے میرے جس سے میں نفرت کرتا ہوں، جو میرا دشمن ہے، اسے خوب مارا اور اتنا مارا کہ آن دا اسپاٹ اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا. اب مجھے بتائیں اٹیمپٹ ٹو مرڈر کس پہ لگے گا؟ اس پر جس نے مارا یا میں نے جسے بھڑکایا؟ تو کرمنل اپیٹمنٹ یہ کہتا ہے حالانکہ میں نے حکم مارنے کا نہیں دیا تھا، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ جائیں اور جا کر اس کو مارتے مارتے زخمی کر دیں، میں نے اس کو جان سے مارنے کا حکم نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود کرمنل اپیٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو حکم دیا اگر اس کے ذریعے سے کوئی دوسرا واقعہ بھی پیش آیا تو آپ بھی اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے مستحق ہیں. یعنی ہم دونوں پر جو دفعہ آئے گی وہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی آئے گی، ہم دونوں پہ 302 لگے گی یا 307 لگے گی اٹیمپٹ ٹو مرڈر پہ. اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اگر یزید نے یہ حکم نہیں دیا کہ قتل کر دو، اگر یہ بھی حکم دیا کہ نواسہ رسول سے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زبردستی بیعت لے لو، اور اس کے نتیجے میں امام حسین کو قتل کیا گیا، تو کرمنل اپیٹمنٹ کے تھرو اگر سپریم کورٹ آف انڈیا یا سپریم کورٹ آف پاکستان یا پھر یونین کوئی بھی یونین لا اگر کرمنل اپیٹمنٹ کو مانتا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ یزید بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا شمر ابن زیاد اور عمر بن سعد ہے، وہ بھی اتنا ہی گھیرے میں آئے گا کرمنل اپیٹمنٹ کے تھرو. لیکن ہمارے علماء نے یہ سب چیزیں نہیں پڑھی ہیں، وہ رضی اللہ عنہ لکھ رہے ہیں وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ کافر تھا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور یزید پہ سٹینڈ سب کو کلیئر رکھنا چاہیے. ابو جہل پہ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بظاہر ابو جہل سے کچھ سرزد نہیں تھا، یا ہو سکتا ہے آخری عمر میں کلمہ پڑھ لیا، نہیں نا، ابو جہل جاہل، فادر آف اگنورنٹ. تو پھر یزید کو اتنی، اور یزید کون؟ یزید میں آپ کو بتاؤں یزید کون، جس نے 3 دن تک اپنی فوج پر مدینہ منورہ حلال کر دیا کہ مدینے والے اور مدینہ اور اہل مدینہ تم پر حلال. 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذانیں نہیں ہوئی ہیں، 3 دن تک مسجد نبوی شریف ویران پڑی رہی ہے، گھوڑے بندھے ہیں، اس نے ممبر رسول پہ گھوڑے بندھوائے ہیں، پتھر پھینکے گئے مدینہ المنورہ میں اس کی حکومت میں. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا شوق چڑھا ہے یزید کو رضی اللہ عنہ لکھنے کا. اور پھر مفتی طارق مسعود صاحب جیسے لوگ نکل کر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم احتیاط کرتے ہیں. کس چیز کی احتیاط آپ کر رہے ہیں؟ ایک شخص صرف مزار پہ چلا جائے تو آپ حرام، کفر، شرک تمام فتوے اس پر فتووں کی بوچھار کر دیں. وہ بیچارہ کلمہ بھی پڑھے، وہ بیچارہ مسلمان بھی ہو، وہ سب کام ایمان والے کرے تو آپ اسے کافر و مشرک قرار دے دیں. ایک آدمی جو آل رسول کو قتل کر دے، جو اس زمانے میں تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان کی توہین کرے، اس کو آپ جنت میں لے جانے کے مطلب بھائی خدا کو مانو یار، کہاں آ کر کھڑا کر دیا. اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا کہ میری امت ہی میرے نواسوں کو قتل کرے گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ ہمیں صحیح اور غلط میں امتیاز، درہ امتیاز پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.